مسیح کے بابرکت جلالی اور فتح مند نام میں آپ سبھی کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ سب خوش ہیں؟ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیے، دونوں لہرائیں۔ بہت سمجھدار لوگ ہیں، بابرکت لوگ ہیں، ونڈرفل۔ زوردار آواز میں کہیں ہیلیلویا۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں جو آج صبح ہمارے درمیان موجود ہے اور ہم سے بات کرنے والا ہے۔ ابھی ہم نے گا کر اس بات کا اقرار کیا ہے، تیری ہی آواز تو نصیحت کرتی ہے۔ خدا ہمیشہ نصیحت کرتا ہے، تربیت کرتا ہے بگڑے ہوئے انسان کی۔ دور حاضرہ میں یہ ضرورت ہے کہ انسان ٹھیک ہو جائے۔ وہ ٹھیک کس لیے ہونا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی کو پانے کے لیے اور آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے، جہاں پر ہمارا خداوند یسوع موجود ہے، تخت نشین ہے۔ دنیا کو آج ایک پریشانی بنی ہوئی ہے، ایک ٹینشن ہے لوگوں کے لیے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں امریکہ چلا جاؤں، میں یو کے چلا جاؤں، میں کسی اور کنٹری میں چلا جاؤں۔ کس لیے؟ کیونکہ وہاں پیسے، کرنسی ہمارے ملک پاکستان کی کرنسی سے زیادہ ہے، تو ادھر چلے جائیں، زندگی آسان ہو جائے۔ زندگی آپ کی اسی وقت آسان ہو سکتی ہے جب آپ کی زندگی میں آپ کا نجات دینے والا، آپ کا مالک، آپ کا خداوند یسوع ہوگا۔ لوگ سمجھتے ہیں ہمارے پاس گاڑی ہوگی، ہمارے پاس کوٹھی بنگلہ ہوگا، ہمارا بینک بیلنس ہوگا، ہمارے پاس منتھلی ایک بھاری انکم ہمیں آتی ہوگی، تو دیٹ از لائف۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں زندگی یہ نہیں ہے۔ یہ آپ کی زمینی زندگی میں آپ کی ضرورتوں کی چیزیں ہیں جن کو دینے کا وعدہ میرے اور آپ کے خدا نے ہم سے کیا ہے، اور وہ کبھی بھی دستبردار نہیں ہوتا۔ وہ موسیٰ کے ساتھ تھا اور بحر کلزم کو دو حصے کر دیا، فرعون اور اس کے رتھوں کو پانی میں، سمندر میں ڈبو کر مار دیا۔ اس نے بیابانوں میں من کھلایا، بھوکا نہیں رہنے دیا، چٹانوں سے پانی پلایا، ان کے دشمنوں پر فتح دلاتا رہا، جبکہ وہ کسی بلڈنگ میں نہیں رہتے تھے، ان کے قریب کوئی ریسٹورنٹ، کوئی ہوٹل، کوئی فاسٹ فوڈ نہیں تھا۔ وہ بیابانوں میں، بیابانی زندگی، بڑی مشکل زندگی انہوں نے گزاری، لیکن خدا ساتھ تھا، سب کچھ پرووائیڈ کرتا رہا۔ کھلے آسمان کے نیچے اتنا بڑا ٹینٹ وہ نہیں لگا سکتے تھے کہ دھوپ سے بچا جا سکے، نہ بیابان میں اس طرح درخت موجود تھے کہ وہ اس کے سائے کے نیچے ساری قوم بیٹھ سکتی، ان کے بچے، ان کے چوپائے، ان کی بیویاں۔ خدا دن کو بادل کا ستون بن کر ساتھ رہتا تھا تاکہ یہ دھوپ سے جل نہ جائیں، ان کو نقصان نہ ہو، ان کی سکن نہ جل جائے، ان کے کوئی بھی باڈی کو نقصان نہ ہو۔ رات کو آگ کا ستون بن کر رہتا تھا تاکہ جب اوس پڑے یا وہاں پر ہوا چلے یا ٹھنڈ کی وجہ سے یہ مر نہ جائیں، یہ بیمار نہ ہو جائیں، ان کو ہیٹ دیتا رہا۔ میں اور آپ اس خدا کو مانتے ہیں۔ امریکہ کے لوگ بھی ہاتھ اٹھا کر خدا سے دعا کرتے اور زندگی مانگتے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھے امریکہ مانگتے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر امریکہ سے آگے گلیشیئرز نہ ہوتے تو شاید انسان ادھر بھی جانے کی توقع کرتا ہوں۔ کسی کو آرزو نہیں ہے، کسی کو جستجو نہیں ہے، تجسس نہیں ہے، سٹرگل نہیں کر رہا کہ ہم آسمان کی بادشاہی میں جائیں۔ یسوع نے کیا خوبصورت مثال دی ہے۔ بیج بونے والا بیج بونے نکلا اور کچھ بیج جھاڑیوں میں گر گیا۔ جو بیج جھاڑیوں میں گرا اس کے ساتھ جھاڑیوں نے کیا سلوک کیا؟ جھاڑیاں بڑی، جھاڑیاں
وہ چیز ہیں جنہیں اگایا نہیں جاتا، وہ خود سے اگتی ہیں۔ جھاڑیاں وہ چیز ہیں جن کو کھاد اور پانی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تیزی سے بڑھتی ہیں۔ لیکن بیج بویا جاتا ہے، بیج کے لیے نرم زمین، کھاد اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تب وہ بڑھتا ہے۔ میں اور آپ، ہماری زندگیاں اسی وقت جو ہے ترقی کرتی ہیں، بڑھتی ہیں، جب کلام کا بیج ہماری زندگی میں ہوتا ہے۔ اور اس بیج کو بڑھنے کے لیے اسی کلام کی کھاد اور اسی کلام کا پانی جو ہے درکار ہے، تب آپ کا ایمان بڑھتا ہے اور سب بیجوں سے بڑا وہ درخت تناور بنتا ہے، اور پرندے بھی آ کر اس پر گھونسلہ بناتے ہیں۔ یہ بڑھنے والا ایمان کلام کی قدرت سے بڑھتا ہے۔ لیکن جو جھاڑیوں میں گرا، جھاڑیوں نے بڑھ کر اس کو دبا دیا، اور وہ بیج اگا نہیں، یعنی وہ اس کی گروتھ نہیں ہوئی۔ جھاڑیاں جب بڑھتی ہیں تو یہ دنیا کی فکریں، یسوع نے خود بتایا، میں اپنی طرف سے نہیں آپ کو بتا رہا، دنیا کی فکریں، کمانے کی فکر، پکانے کی فکر، لانے کی فکر، آنے کی فکر، جانے کی فکر، فکر ہی فکر، اور یہ انسان کو فکریں چرچ کی طرف نہیں آنے دیتی۔ فکریں انسان کو خدا میں بڑھنے نہیں دیتی۔ یہ ٹینشنز آپ کی روحانی ترقی کا سب سے بڑا رکاوٹ کا سورس ہے۔ ہمیں ان سے بالا تر ہونا ہے۔ جھاڑیاں بڑھ کر، فکریں بڑھ کر ہم سے بہت اپ لیول پر وہ ہوتی ہیں، اور ہمیں اس طرح سے ڈپریس کرتی ہیں وہ کہ ہمیں کلام کی اتنی فکر نہیں ہوتی، بلکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کلام میں قدرت پائی جاتی ہے، اور کلام ہی وہ سورس، وہ طاقت ہے جو ہمیں ان مشکلات اور ان حالات سے باہر لے کر آتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیرا کلام میری جان کو شاد کرتا ہے۔ بعض دفعہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، آپ سوچ نہیں رہے ہوتے کسی چیز کے بارے میں، لیکن خود بخود پریشانی آ کر آپ کو گھبرا دیتی ہے، آپ کا دل ڈر جاتا ہے، آپ فوراً سے ڈپریس ہو جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں اس کا کیا سلوشن ہوگا، کیا ہو گیا۔ ابلیس کا یہ کام ہے، یہ ابلیس چیزیں لے کر آتا ہے تاکہ آپ وریڈ ہوں، آپ پریشان ہوں، آپ سوچ میں پڑ جائیں، اور اس کا اثر آپ کی روحانی زندگی پر ہوتا ہے کہ آپ فیلوشپ سے دور ہوتے ہیں، آپ خدا کی رفاقت سے، خدا کی حضوری سے بھاگتے ہیں، اور جتنا آپ بھاگیں گے خدا کی حضوری سے اتنا زیادہ آپ کا لاس ہوگا۔ ابلیس اس ذریعے کو، اس وے کو، اس طریقے کو جانتا ہے، بڑا اچھے سے وہ یوز کرتا ہے۔ وہ ہر سنڈے آپ کی زندگی میں اس قسم کا ایک پرابلم لے کر آتا ہے کہ آپ خدا سے ملنے نہیں آتے۔ جب انسان خدا سے ملاقات نہیں کرتا، بات نہیں کرتا، بات نہیں سنتا، اس کے مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ جب آپ خدا کے پاس آتے ہیں، آپ کے پرابلمز کا سلوشن، آپ کو مسئلوں کا حل خدا کے پاس ملتا ہے، اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ میں اس پرابلم سے، اس مسئلے سے اس طرح باہر آ سکتا ہوں۔ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ بالکل اینڈ ٹائم ہے، اخیر زمانہ ہے، اور اس میں ہر طرف افراتفری پڑی ہوئی ہے، ہلچل مچی ہوئی ہے، اور لوگ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے ہمیں کس سائیڈ پر جانا ہے۔ لوگ وہ کر رہے ہیں جو ان کے دل میں آتا ہے، لوگ وہ کرتے ہیں جو انہیں اچھا لگتا ہے، لوگ وہ سننا چاہتے ہیں جو ان کو اچھا لگتا ہے، لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں جو ان کو اچھے لگتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس اخیر زمانہ میں اپنی بہت نگہبانی کرنے کی ضرورت ہے، بہت نگرانی کرنا ہے، کیئرفل رہنا ہے، احتیاط کرنی ہے، کیونکہ اب جو ٹائم ہے یہ اٹھائے جانے والا ٹائم ہے، ریپچر کا ٹائم ہے۔ کسی بھی گھڑی آپ کا اور میرا نجات دہندہ آئے گا اور وہ لے جائے گا۔ جو اب نہیں پچھتاتے وہ اس وقت پچھتائیں گے۔
दो बेटे थे किसी शख्स के। यीशु ने कहा, एक से कहा कि मेरे साथ खेत में चल के काम कर। उसने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको जवाब दिया, मैं नहीं आ सकता। दूसरे से कहा मेरे साथ चल। उसने कहा बाप तू चल, मैं आ रहा हूं। लेकिन जिसने कहा तू चल मैं आ रहा हूं, वो नहीं गया। लेकिन जिसने कहा था कि मेरे पास टाइम नहीं, मैं नहीं आ सकता, लिखा है वो पछता कर गया। बताएं इन दोनों भाइयों में से कौन सा भाई सही था, जो पछता कर गया या जिसने कहा कि आप चले मैं आ रहा हूं? जो पछता कर गया। आज जो लोग जिंदा लोग इस दुनिया में पछता कर खुदा के पास आते हैं, उनको मरने के बाद पछताना नहीं पड़ेगा। और जो लोग आज कह रहे हैं कि तू चल मैं आया, और वो कहते हैं कोई बात नहीं, कई संडे गुजर गए, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन जब एक टाइम आने वाला है जिसमें रिवॉर्ड मिलना है, जिसमें नाम लेकर बुलाया जाना है, जो जलाल का दिन होगा, जिसमें खुदा अपने फरिश्तों के साथ जलाली जाहिर होगा, तब लोग पछताएंगे। और बाइबल में लिखा है अपनी सोने की मूर्तें, बुत, यानी जिन जिन की वो आज पूजा कर रहे हैं, चाहे वो सोने का बुत है, चांदी का बुत है, लकड़ी का है, पत्थर का है, चाहे वो कोई भी बुत है, लालच का है, बदकारी का है, कोई भी है, लिखा उस वक्त वो अपने बुत जो हैं वो छछुंदरों के आगे फेंकेंगे और पहाड़ों से कहेंगे हम पर गिर पड़ो और हमें बर्रे की जलाली आंख से बचा दो। आज उसने रहम की आंख, तरस की आंख हम पर रखी हुई है, मोहब्बत की आंख से देखता है, लेकिन उस रोज वो गजब की निगाह से देखेगा, जान निकल जाएगी लोगों की। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि खुदा की इबादत ना करना, खुदा का कलाम ना सुनना, ये खुदा की तौहीन है। और ये लोग हर इतवार करते हैं, मोस्टली लोग। हमें खुदावंद की बात को सुनना है। देखें मेरे साथ दूसरा तीमुथियुस 3 बाब 1 आयत से, लेकिन ये जान रख के अखीर जमाना में बुरे दिन आएंगे। अखीर जमाना में कौन से दिन आएंगे? अच्छे दिन की तवक्को है लोगों को, इसीलिए लोग हाथ पांव मार रहे हैं। हुकूमतें जितनी मर्जी आ जाए, सारी दुनिया की हुकूमतें बदल जाएं, जो कुछ मर्जी हो जाए, जब खुदा ने कहा है कि दिन बुरे हैं, तो फिर हम किस तरह कह सकते हैं कि दिन अच्छे हैं? दिन बुरे हैं। कैसे बुरे हैं? पढ़िए। क्योंकि आदमी खुद गर्ज है ना, सेल्फिश लोग, सिर्फ अपनी जात से वास्ता है, खुद गर्ज, जर दोस्त, पैसे के दोस्त हैं, शकीबाज भी हैं, और मगरूर, बदगो, बदगो समझते हैं, गंदी जुबान हूं, गंदे लतीफे, गंदी बातें, गंदी सोबतें, और ये बदगो, बदगोइयां करते हैं, बुरी बातें मुंह से निकलती हैं, बुरे मजाक, माँ बाप के ना फरमान, ना शुक्र, ना पाक। अब नापाक जो है ना, ये आप इसकी डिटेल बाइबल में पढ़ सकते हैं। यीशु ने कहा जो चीज बाहर से इंसान के अंदर दाखिल होती है वो उसको नापाक नहीं करती, बल्कि जो चीज अंदर से निकलती है। अब अंदर से क्या निकलता है? हसद, नफरत, बदगोइयां, बदनजरियां, हरामकारियां, चोरियां, ये सारा कुछ जो अंदर से निकलता, नशेबाजी, ये इंसान को क्या करता है? हमारी अंदर की ख्वाहिशें नहीं खत्म हो रही, ये हमें 24 आवर्स नापाक रखती है। ज्यादातर लोग इस दौरे हाजरा में नापाकी में जिंदगी गुजार रहे हैं। ना शुक्रगुजारी तो करनी नहीं लोगों ने, बस गुजारा कर रहे हैं, कभी ये हो जाए हमारे लिए, कभी वो हो जाए, तो कभी जो कुछ खुदा ने दिया है उसकी तरफ नजर नहीं है। हम फेल हो जाते हैं जब हम अपने से ऊपर वालों को देखते हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हमने हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखा, उसके पास गाड़ी, उसके पास पैसा, उसके पास ये, उसके पास वो। हम फेल हो जाते हैं क्योंकि हम नाशुक्री करना शुरू करते हैं। हमें अपने से ऊपर वाले को नहीं देखना, हमें अपने से नीचे वाले को देखना है, जिसके पास जूता भी नहीं है, जिसके पास कोई गर्म स्वेटर भी नहीं है, जिसके पास अपना घर भी नहीं है,
जो किराए पर भी नहीं रह सकता, जो कभी कहीं टेंट लगाता है, बच्चे अपने पाल रंग को खिलाता है, मेहनत करता है, पाँव में जूती जो है वो भी टूटी हुई है, उसके पास सोर्स नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो जमीन खरीद सके, अपना घर बना सके। हम ऐसे लोगों को नहीं देखते हैं, हम उनको देखते हैं जिनका घर हमारे घर से बड़ा है, हम उनको देखते हैं जिनके पास गाड़ी हमारे पास नहीं है, हम उनको देखते और जलते रहते हैं और खुदा से शिकवे करते हैं। जब हम अपने से नीचे देखेंगे तो फिर हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। हमें मुतकब्बर नहीं होना, शेखी नहीं मारनी, लालची नहीं बनना। और लिखा है तबई मोहब्बत से खाली। अपने को कोई कट भी लग जाए, चोट भी लग जाए, हमें दर्द भी होती, तकलीफ भी होती है, हम चाहते हैं कि कोई हमारा पता करे। आपने पूछा ही नहीं मेरी उंगली कट गई, आपने पूछा ही नहीं मेरा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन दूसरे के बारे में पता भी हो, ओहो हमें पता ही नहीं था, अच्छा क्या हुआ, ऐसे शो कर रहे होते हैं, पता ही नहीं। तो भाई मोहब्बत से खाली है, एक दूसरे की फिक्र नहीं करते, पता भी चल जाए तो उसको कॉल भी नहीं करते, उसके पास भी नहीं जाते कि भाई बहन तेरा क्या हाल है, क्या हुआ आपके साथ। हमदर्दी नहीं शो करते, क्योंकि हमें सिर्फ अपने आप से हमदर्दी या मोहब्बत है। संग दिल, तोहमत लगाने वाले, फौरन ब्लेमिंग जो है ना, इल्जामात, ये तोहमतें बड़ी लोगों को लगाने आती हैं। बेइज्जत, कोई गाल पता लग जाए टेढ़ च नहीं खलोनी, डिसेंट्री लगी रहती है उसको, उन्हें जिथे जाना उठे ही बस प्रॉब्लम है उसको। हमें इस मामले में जो है तुंद मिजाज, बाइबल कहती है कि गरासीनियों के इलाका में एक शख्स कब्रिस्तान में, कब्रों में रहता था, नंगा रहता था, तुंद मिजाज था, कोई वहां से गुजर नहीं सकता था, बदतमीज था। तो आज भी लोग बोलते वक्त उनको पता नहीं चलता कि हमारा ये लबो लहजा कितना हर्ट करेगा किसी को। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि अखीर जमाना में तुंद मिजाज हैं लोग, नेकी के दुश्मन। ये तो पक्की बात है, कोई नेकी नहीं करनी। दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल। प्रॉब्लम ये है, अंदर ये है सही दीनदारी, दुआ करें, कलाम पढ़ें, रोजा रखें, होता नहीं हमसे, क्योंकि उसका असर हमारे अंदर नहीं है। उसको असर करने दीजिए। ऐसी मेडिसिन का, ऐसे कलाम का कोई फायदा नहीं जो असर ना करे। वो कलाम कलाम ही नहीं जो आपकी जिंदगी में असर ना करे। और अगर वो असर नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि दवाई में या कलाम में असर नहीं है, आपके बॉडी में कोई फॉल्ट है। शायद आपने प्रॉपर उसको नहीं लिया, हो सकता है आपने उस मिकदार में उसको नहीं लिया जो मिकदार, जो वैल्यू आपको ठीक कर सकती है। तो आप उसके अंदर नुक्स निकाल रहे हैं कि शायद यही ठीक नहीं है। कलाम में कुदरत पाई जाती है, और जब कलाम भी आप एक मिकदार में लेते हैं ना, तो ये आपको ठीक करता है। हमारी कलाम को लेने की मिकदार ही बहुत कम है। हम कहते पाशा 10 मिनट का मैसेज, कितने मिनट का? मैं ये नहीं कहता कि 10 मिनट का पैगाम पावरफुल नहीं होता, लेकिन कहने का मकसद है कि हर दफा तो 10 मिनट वाले कलाम से नहीं ना बात बनती। कभी कलाम आधे घंटे का भी चाहिए, कभी 40 मिनट वाला भी चाहिए। खुदा आपकी जरूरत के मुताबिक आपसे हम कलाम होता है, ताकि आपकी जिंदगी के अंदर उन चीजों को लेकर आए, आपको उस लेवल पर लेकर आए जहां पर आपको आने की जरूरत है। हमें इस बात को जानना है कि आज के दौर में लोग दीनदारी की वजह रखते हैं, लेकिन उसके असर को कबूल, हमें उसके असर को, जो उसका एक एक्शन इफेक्ट है, जो हमारी जिंदगी के अंदर वो असरअंदाज होता है, हमें उसको अपनी जिंदगी में अच्छे से काम करने देना है। अगर आप पानी के अंदर अच्छे से नमक या चीनी को हल नहीं करते, अगर आपने चीनी डाली और अच्छे से हल नहीं किया,
تو پانی پیتے وقت آپ کو اتنا میٹھا نہیں لگے گا۔ اگر آپ نے پانی کے اندر چینی یا شہد کو اچھے سے مکس کر لیا ہے، ملا لیا ہے، ایک جان کر دیا آپ کو، پھر جب آپ پیئیں گے تو چینی یا شہد اس پانی میں آپ کو اپنا اثر، اپنا احساس دلائے گا کہ میں اس پانی میں موجود ہوں، آپ کو میٹھا فیل ہوگا۔ اگر آپ نے نمک کو اچھے سے حل کر لیا اس کے اندر، اور جب آپ پیئیں گے تو نمک اپنا اثر آپ کو دکھائے گا کہ میں اس پانی کے اندر موجود ہوں۔ جب کلام آپ کی زندگی کے اندر آتا ہے اور آپ کی روح میں کلام ایک ہو جاتا ہے، پھر اس کا اثر آپ کی زندگی میں نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے لوگ ہیں، یہ مقدسین ہیں، ان کے اندر خدا رہتا ہے۔ لوگ آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ کون سے لوگ؟ جو مغرور ہیں، تند مزاج ہیں، کیونکہ اخیر زمانہ میں یہی ہے، کیونکہ اخیر زمانہ ہے، لوگ ٹینشنز میں ہیں، لوگوں کو ابلیس نے اچھے سے گرفت میں لیا ہوا ہے، اور ابلیس لوگوں کو گمراہی، تباہی اور بربادی کے دہانے پر لے کر گیا ہے۔ کئی لوگوں کی واپسی مشکل ہے، لیکن جو پچھتا کر مڑتا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہمیں خدا کی طرف قدم بڑھانا ہے۔ میرے ساتھ دیکھ لیں ذرا، آئیں زبور 49۔ ایوب نے تو کہا کہ میں ماں کے پیٹ سے ننگا ہی آیا اور ننگا ہی واپس چلا جاؤں گا، لیکن دیکھیں زبور نویس بھی اس کے بارے میں کچھ کہتا ہے۔ 16ویں آیت، جب کوئی مالدار ہو جائے، جب اس کے گھر کی حشمت بڑھے تو خوف نہ کر، کیونکہ وہ مر کر کچھ ساتھ نہ لے جائے گا، اس کی حشمت اس کے ساتھ نہ جائے گی، خواہ جیتے جی وہ اپنی جان کو مبارک کہتا رہا ہو، اور جب تو اپنا بھلا کرتا ہے تو لوگ تیری تعریف کرتے ہیں۔ ہمیں ایکچولی اپنے بارے میں یہ سوچنا ہے، اپنے آپ کو اس لیول پر لانا ہے۔ لکھا لوگ تمہارے کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تعریف کریں۔ تو ہم بعض دفعہ اسی میٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم بعض دفعہ چیزوں کے ساتھ اندازہ لگا رہے ہوتے، اور کلام کہتا ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی شخص مالدار ہو گیا، ہو بھی گیا ہے تو ڈونٹ وری، لے کے کچھ نہیں جائے گا، یہیں چھوڑ کے جائے گا۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے بھی جو کچھ ہے چھوڑ کے جانا ہے۔ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، کاروبار ہے، گاڑیاں 4 10 ہیں، یہیں رہ جائیں گی، آگے کسی گاڑی کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ سونے کی سڑکیں ہیں وہاں، گاڑیوں کا میں نے نہیں پڑھا، ٹھیک ہے؟ یہ تو کوئی گڈی ہوئے گی، ہوندی یا ہوگی تو چلو جیسس ہمیں دے گا ہی، لیکن وہ چیزیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ اس کا خیال کبھی انسان کے دل میں آیا، خدا نے اپنے محبت کرنے والوں کے لیے دنیا کے بیشتر سے رکھی ہوئی ہیں۔ کچھ چیزیں جیسے اس کے خزانے پوشیدہ ہیں، کچھ چیزیں بھی پوشیدہ ہیں، کیونکہ وہ آپ کو بہت سارے سرپرائز بھی دینے والا ہے۔ تو اس لیے پیور ہارٹڈ ہو کر، خالص نیت کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلیں، تاکہ وہ آپ کو برکت دے۔ دنیا کے ساتھ ہم نے مجرم نہیں بننا۔ آپ دنیا کے لوگوں سے منفرد ہیں، الگ ہیں، یونیک ہیں۔ اپنی ویلیو کو سمجھنا ہے، جاننا ہے آپ کس لیے بنائے گئے ہیں، اور جب آپ اپنی ویلیو کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں پھر خدا آپ کو برکت دیتا ہے۔ آمین۔ آئیے سروں کو جھکائیں گے، دعا مانگیں گے۔ تھینک یو جیسس، ہاللیلویا۔